وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ انقرہ پہنچنے پر ترک وزیر دفاع اور اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جس کے بعد شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر سے 1 on 1 ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور ترک صدر ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کے درمیان وفود کی سطح پر بھی بات ہوگی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے ممتاز کاروباری افراد بھی ملاقات کریں گے۔ روس سے گندم کی خریداری، حکومت بھی عمران خان کے نقش قدم پر چل پڑی۔ موجودہ حکومت نے عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روس سے گندم خریدنے کے لیے رابطے کیے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہم نے روس سے گندم خریدنے کے لیے بات چیت کی ہے۔ گزشتہ حکومت روس سے تیل خریدنے کی بات چیت کر رہی تھی۔ مفتح اسماعیل نے کہا کہ روس پر پابندیاں ہیں، انہوں نے گزشتہ حکومت کو جواب نہیں دیا تھا۔ خوشی ہوگی روس یا یوکرین سے گندم خرید لیں، روس پر پابندیاں ہیں، اس وجہ سے تیل نہیں خریدا جا سکتا۔ CNN نے سوال کیا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، کیا آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں؟ جس پر وزیر خزانہ نے جواب دیا کہ اگر روس سستا تیل دے اور عالمی پابندیاں نہ ہوں تو ضرور لیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران حکومت روس سے صرف تیل خرید رہی تھی۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان روس سے تیل اور گندم خریدنے کا بارہا ذکر کر چکے ہیں۔ عمران خان نے کئی مرتبہ کہا کہ روس سے سستا تیل اور سستی گندم خریدیں گے۔ امریکہ نے اس سے پہلے بھی 2 بار مداخلت کی۔ اعجاز الحق مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی، جس میں موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ کیا گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق اعجاز الحق نے پشاور میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ملکی سیاسی حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب نقصان کے سوا کچھ نہیں۔ 2 ماہ سے ملک ان حالات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سیاسی صورتحال پر عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ پہلے NRO سے سیاسی جماعتوں نے سبق نہیں سیکھا۔ غیر ملکی مراسلے پر اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 بار غیر ملکی مراسلے کی تصدیق کر دی۔ پہلی بار غیر ملکی مداخلت 1988 میں ہوئی، جب غلام اسحاق خان کو مراسلہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسمبلی بننے سے پہلے امریکہ کی طرف سے صدر مملکت کو ملا۔ اس دوسرے مراسلے کا ذکر امریکہ کی سابق وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پولیس اسمبلی میں داخل ہوئی۔ پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے، پھر بھی کابینہ بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے دوران تشدد پر اکسانے کے الزام میں بغاوت کا مقدمہ درج کرانے پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران ان کے لوگوں کے پاس پستول نہیں تھے، لہٰذا کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سفارشات دے گی۔ منگل کو اسلام آباد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ عمران خان کا مارچ ایک سیاسی پروگرام نہیں بلکہ فتنہ و فساد پروگرام تھا۔ ان کا اسلحے لانے کا اقدام کرمنل ایکٹ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لوگ احتجاج کے دوران گولی چلانا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ان تمام عوامل کو کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کو استعمال کیا۔ چند ہزار مسلح لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھے۔ انتشار پھیلانے کے لیے پارلیمنٹ لاجز اور KP ہاؤسز میں جتھوں کو ٹھہرایا گیا۔ 1 سال میں کتنا ٹیکس جمع ہوا، تفصیلات جانیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے 2021-2022 کے محصولات کی تفصیلات جاری کر دی۔ رواں سال FBR نے
5,349 ارب کے محصولات اکٹھے کیے ہیں۔ ادائیگی رسیدوں اسٹیٹ بینک سے حساب کتاب یکسوئی کے بعد بڑھوتری متوقع ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ سال کے دوران جمع ہونے والے محصولات سے 28.4% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں حاصل شدہ محصولات 4,164 ارب روپے تھی۔ رواں سال مئی کے مہینے میں 449 ارب روپے کے محصولات اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مئی کے مقابلے میں 26.8% زیادہ ہیں۔ گزشتہ مالی سال میں مئی کے مہینے میں 387 ارب جمع ہوئے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان انڈس کمیشن کے اجلاس کے دوران بھارت نے پاکستان کو سیلاب سے متعلق پیشگی اطلاع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعتراضات پر بھی بات چیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی APP کے مطابق 1960 کے سنتاس معاہدے کی متعلقہ دفعات کے تحت یہ اجلاس ہر سال پاکستان اور بھارت میں ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے انڈس کمیشن کا 118واں دو روزہ اجلاس بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ منگل کو دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں سیلاب کی معلومات کا پیشگی اشتراک، دوروں معائنوں کا پروگرام اور 31 مارچ 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے مستقل انڈس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط شامل ہیں۔ معاشی محاذ پر مودی حکومت کو لگا زوردار جھٹکا، چوتھی سہ-ماہی میں GDP کا زوال۔ مالی سال 2021-2022 کی چوتھی سہ-ماہی میں مودی حکومت کو معاشی محاذ پر زوردار جھٹکا لگا ہے۔ جنوری-مارچ میں ہندوستان کی GDP شرح ترقی محض 4.1% رہی، جبکہ مالی سال 2021-22 کے دوران GDP 8.7% رہا۔ مالی سال 2021-22 کے دوران اس میں 6.6% کا سکڑن دیکھا گیا تھا۔ گزشتہ مالی سال کی آخری سہ-ماہی یعنی جنوری سے مارچ 2022 کے درمیان GDP کی شرح ترقی 4.1% رہی، جبکہ مالی سال 2021 کی یکساں سہ-ماہی میں یہ نمبر 1.6% رہی تھی۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے، جو کسی بھی عرب ملک کے ساتھ اسرائیل کا پہلا بڑا تجارتی معاہدہ ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے فری ٹریڈ ڈیل طے پا گئی ہے، جس پر دونوں ممالک کے حکام نے دبئی میں دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ مہینوں پر مشتمل مذاکرات کے بعد طے پایا۔ ایک تقریب میں آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کی تصدیق متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کے سفیر عامر حائک نے اپنی ٹویٹ میں بھی کی۔ وہ پہلے ہی اس معاہدے کو خطے میں تجارتی فروغ کا سنگ میل قرار دے چکے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد الخجاع نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک بے مثال کامیابی ہے۔ دونوں ممالک کے تاجروں کو مارکیٹوں تک کم ٹیرف میں تیز تر رسائی ملے گی، جس سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح امارات اسرائیل بزنس کونسل کے صدر ڈورین باراک نے کہا کہ تجارتی معاہدے میں ٹیکس کی شرح، درآمدات اور دانشورانہ املاک کی وضاحت کی گئی ہے، جس سے مزید اسرائیلی کمپنیوں کو متحدہ عرب امارات بالخصوص دبئی میں دفاتر قائم کرنے کی ترغیب ملے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ کی ثالثی میں 2020 کو متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیے تھے، اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جلد ہی امن معاہدہ طے پانے کی توقع ہے، جس کے لیے امریکہ اور عرب ممالک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عرب ممالک سے تعلقات کی بحالی کے بعد اب امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ عرب ممالک بھی سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے آرمی ریڈیو پر گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی ہمارے مفاد میں ہے۔ معاہدہ ابراہیمی کا طویل المدتی ہدف یہ بھی تھا کہ
خلیجی ممالک سے تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی عرب سے بھی اسی معاہدے میں شامل کیا جائے۔ سعودی عرب معاہدے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اس کے لیے ہم امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور یہ مشترکہ کاوشیں جلد ہی کسی مثبت نتیجے تک پہنچ جائیں گی۔ تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب سے معاہدہ طے پانا اتنا آسان نہیں جتنا دوسرے عرب ممالک کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے سیکیورٹی مفادات میں اتفاق میں وقت لگے گا۔ ابھرتے ہوئے نوجوان پاکستانی کوہ اسد میمن نے شمالی امریکہ کی بلند ترین چوٹی ڈینالی کو سر کر لیا۔ امریکی ریاست الاسکا میں موجود ڈینالی نامی چوٹی 20,200 فٹ بلند ہے، جہاں 0 درجہ حرارت اور طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے 28 مئی کی سپیر کو چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ یہ اسد کی تمام 7 براعظموں کی بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کا تازہ ترین قدم ہے۔ اسد علی میمن 10 مئی کو الاسکا پہنچے تھے اور 13 مئی کو اپنے اس مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ اسد ڈینالی کے اپنی تازہ ترین اور چوتھی کامیابی کے ساتھ دنیا کی 7 براعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے اپنے خواب کی مزید قریب پہنچ گئے ہیں۔ اسد اس قبل 3 مختلف براعظموں میں واقع ماؤنٹ کیلی مانجیرو، اکونگوا اور البروس سر کر چکے ہیں۔